السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پر بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کی بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہماری خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے سلام و کلام، خرید و فروخت، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ بیچارے مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، آگے دس گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی یہ خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہی ہو؟ تم ابھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندی ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سم فیضیاب ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے اور کانٹوں کو بھی ختم کر ڈالے۔ جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لختے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسے سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسولوں کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسولوں کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھی نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھی نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے،
کیوں کر ان سنگین گھڑیوں کو برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔